معتبر انگریزی اخبار نے خبر دی ہے کہ مئی کے مہینے میں پاکستان میں ریکارڈ دہشت گردی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ تقریباً اس دہشت گردی میں جہاں شہریوں کی شہادتوں میں کوئی 119% اضافہ ہوا، تو اس سے زیادہ سیکورٹی فورسز کی شہادتوں میں کوئی 121% اضافہ ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سال 25 کو بھی دہشت گردی کے اعتبار سے اور ورلڈ یعنی جو بین الاقوامی اداروں نے کہا تھا کہ پاکستان، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا شدید دہشت گردی کا شکار رہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سال 2025 دہشت گردی کا سب سے بڑا سال، اور مئی کے آتے آتے اب کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی میں ریکارڈ سب ساڑھے ٹوٹ گئے، اور ہماری شریف حکومت، اس کی انتظامیہ، اس کا فورن آفس، اور پھر سوری چوز کہنا نہیں چاہتا کہ جو ان کے لوازمات ہیں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کے آنے جانے کے، سیکورٹی کے، پولیس کے، ٹھاٹ باٹ جو دیکھ رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یعنی ساری توجہ شریف حکومت کی ایک طرف تو اپنی سیکورٹی پر ہے، اپنے ٹھاٹ و باٹ اور شان کو رکھنے کے لیے ہے. دوسرے سب سے زیادہ میں تو مضحکہ خیزی یہ بات کہوں گا کہ اس وقت ہم سے باقاعدہ کورس کی شکل میں میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہیں کہ جناب پاکستان نے تو کمال کر دیا، ایران امریکہ جنگ ہماری وجہ سے رکی. یقیناً رکی. 35 روزہ جنگ جس میں ایران میں شہادتیں ہو رہی تھیں، اور ٹرمپ تو کہتے ہیں ہمارا کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پچھلے 1 ماہ بعد جو ہم سفارتکاری میں پورے ذمہ داری سے اپنے فورن آفس سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ریکارڈ دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کے فورن منسٹر نے ہمارے ایک اور بڑے محترم ہیں، اور اچھی بات یہ شریفوں کی کہ اپنے دوستوں کو ساتھ رکھتے ہیں، محترم فاطمی صاحب نے، ان کے آفس نے، اور خود وزیر اعظم نے چائنا، ترکی، سعودی عرب، ایران اور اس کے علاوہ 30 دن میں کتنے ریکارڈ انہوں نے دورے کیے، کتنے ریکارڈ کر، یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اس پہ کتنے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے. یعنی ہم مصروف ہیں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، ایران اور امریکی جنگ کو ختم کرانے کے لیے، امن معاہدے کے لیے. بتائیں ہمیں ملا کیا اس سے؟ یہ ملا کہ آپ نے یہ نہیں کہا اس فورم پہ کہ جو بھارت ہو یا اسرائیل ہو، اور اب تو خیر UAE کا نام بھی لیا جانے لگا کھلے عام، کہ بھئی ان سے تو کہو کہ دہشت گردی ختم کریں. جعفر ایکسپریس کا جو دوسرا واقعہ ثانیہ عید سے 1 دن پہلے ہوا ہے، جس طریقے سے ہمارے جوانوں کی فیملیوں کو شہید کیا گیا، ایک منظم طریقے سے گاڑی میں بارود میں بھر کے جو ہے سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے ایک ٹرین آتی ہے، اڑا دیتی ہے. آج دعویٰ کر رہے تھے کہ جناب ہم نے 17 ان دہشت گردوں کو پکڑا ہے جو جعفر ایکسپریس کے واقعے میں ہوئے تھے. صرف مجھ سے یہ کہنا ہے، دنیا میں آپ غور کیجئے، اولیت لوگ ان کی کیا ہوتی ہے؟ اپنا ملک، اپنے ملک کی معیشت، اپنے ملک کے عوام، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی. دیکھیں نا، ٹرمپ ساری دنیا میں سب کچھ کرتا پھر رہا ہے، لیکن فخر سے کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ امیر ملک ہیں. دھڑلے سے کہتا ہے سعودی عرب سے اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرو، سالمن 7.5 ڈالر کی، UAE سے کراتا ہے 6-7 اشاریہ، اور تو اور چین سے بھی اس نے کہا کہ جناب 15 ارب ڈالر کی یہ بھی جو گئے تھے ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرو. تو امریکہ جو سارے دنیا کو تو جنگ میں دھکیل چکا ہے، اور ایران کے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور ہمارا جو ہے اس ثالثی کے کردار میں مجھے صرف یہ بتا دیا جائے محترم شریف حکومت کے تمام عام عہدیداروں سے، فورن آفس سے، ہمیں ملا کیا؟ مالی طور پر کیا ملا؟ آج آپ کے قرضے 138 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. ابھی جب بجٹ بنے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 47% تو صرف قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. ڈیولپمنٹ میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا پیٹرول آپ نے 100-150 بڑھایا تھا، 20 کم کر کے، بڑا فقریہ. کہنا صرف یہ ہے کہ حضور یہ جو ثالثی کا، امن کا مذاکرات کے لیے آپ ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، اور ٹرمپ تو بڑے فخر سے کہہ رہا تھا 13 لوگ تو ہمارے یہاں صرف ہلاک ہوئے ہیں ایران میں، بھلے، لیکن وہ ان کی جنگ اپنی جنگ ہے. جب اپنے مفادات آتے ہیں تو ایران اپنے مفادات کو فوقیت دیتا ہے. UAE آپ کا قریبی دوست آج کتنی مشکل میں ہے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 3.5 ارب ڈالر مانگ لیے. سعودی عرب نے آپ سے ایک ایسا معاہدہ کیا جس میں آپ کو اپنے 8,000 فوجی دینے پڑے ہیں،
اور اس شرط کے ساتھ مجھے نہیں پتہ کہ وہ اس میں کتنا ہمیں مالی فائدہ پہنچے گا، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو ایران پہ حملہ ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوگا، اور پاکستان پہ حملہ ہوا تو یہ سعودی عرب پہ ہوگا. یعنی ہمیں ان بالواسطہ طور پر دھکیل دیا گیا ہے کہ اگر اب ایران سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو ہم پر پریشر پڑے گا کہ ہم بھی ایران کا جواب دیں، انہیں فراہم کریں. صرف مجھے کنکلوڈ اس بات پہ کرنا ہے، یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سال 25 بین الاقوامی اداروں کے مطابق، ہمارے اداروں کے مطابق دہشت گردی کا سب سے بڑا سال تھا، اور مئی میں دہشت گردی میں بلوچستان میں ریکارڈ کہتے ہیں جی شہادتیں ہوئی ہیں. 121% اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے کے مقابلے میں، شہریوں کے 112 ہوا ہے، اور جعفر ایکسپریس کا ثانیہ دن دہاڑے تو آپ کے سامنے ہوا ہے. آپ اپنی ہماری اسکرینوں پر پردہ ڈال کر، اور آپ جو ایک خاص قسم کی مہم چلا کر اپنے مخصوص میڈیا کے ذریعے جو چلوا رہے ہیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ سوشل میڈیا تو سب کچھ بتا رہا ہے. خدارا یہ جو آپ ہر دوسرے دن آپ پر جہاز کھڑا ہوتا ہے ایک پورے عملے کو لے کر، کبھی ترکی، کبھی سعودی عرب، کبھی ایران، کبھی چائنا، لے کے کیا آ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں، کہتے ہیں جی بڑے ایم او یو سائن ہوتے ہیں. ایم او یو کی سائن یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے پتہ نہیں اربوں روپے کے ایم او یو سائن کیے تھے، دونوں ملک کے درمیان کچھ نہیں ہوا. پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا سائن ہوا تھا، ہم نے کیا کرا، آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. کس میں جاؤں؟ ریکوڈک پر ہمیں $7 ارب کا ہم پر وہ ہوا ہے جرمانہ، اور ابھی اس کا بھی کچھ طے نہیں ہوا ہے. چائنا نے الگ ہم نے ایک منصوبہ نہیں $22 کروڑ ہم سے مانگ لیے ہیں. تو یہ جو آپ ثالثی کے لیے سارے دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، پہلے ذرا اپنے ان شہروں کی دہشت گردی تو ختم کریں. کبھی کہتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا، بڑی محترم بہن کی ہے، تو پنجاب میں لاہور میں 2500 عورتیں، 2340 عورتوں جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں. کہتے ہیں 1000 کو ہم نے بازیاب کرا لیا جج صاحب کے سامنے، 2000 ہیں. کیونکہ یہ پولیس ہے، یہ ادارے ہیں، ان کی اگر سوری ٹو سے خاندان کی خواتین ہوتی نا، پھر دیکھتا میں نے ان کو کیسے نیند آ جاتی ہے، پھر دیکھتے ہم انہیں کس طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں. دیکھیں بات سے بات نکلتے ہوئے کہاں پہنچ گئی. کہنا صرف یہ ہے، ثالثی کا کردار آپ کا یوں بھی ختم ہو گیا ہے کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان گولہ باری جاری ہے، سیز فائر عملاً ختم ہو گئی ہے. آپ کا کردار صرف زبانی اخباروں میں اور دوروں میں رہ گیا ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھیں جو اس دھانے پر پہنچ چکا ہے، خاص طور پر بلوچستان کہ جس کے بارے میں میرے منہ میں خاک، لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ تک نہیں پہنچ رہی. دن دہاڑے کیا ہو رہا ہے. اور اب تو میں نے کہا نا، معتبر انگریزی اخبار ڈان کے صفحے اول پر یہ خبر ہے جناب، آئی ہے آج منگل کے دن، کہ ریکارڈ دہشت گردی ہوئی ہے، ریکارڈ دہشت گردی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، معصوم شہری اور ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں. تو خدا را پہلے توجہ یہاں دیں، یہاں آ کے لگائیں. بھٹو صاحب کو اسی لیے لوگ داد دیتے تھے کہ کہیں بلڈنگ گر جاتی تھی، کہیں حادثہ ہوتا تھا، سانحہ ہوتا تھا، وہ پوری حکومت کو لے کے بیٹھ جاتے تھے. جب حکومت ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر توجہ دینی پڑتی ہے. آپ نے اس شخص پر چھوڑا ہوا ہے جو وزیر داخلہ پر، جو کوئٹہ میں جا کے کہتا ہے کہ یہ بلوچستان کی دہشت گرد جو ہیں وہ میری ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ اختر محگل نے کہا وہ ایس ایچ او کو میں بھی تلاش کر رہا ہوں. کون سا ایس ایچ او ہے وزیر داخلہ صاحب؟ آپ کیا کیا کریں گے؟ کرکٹ میں آپ، اور میں دیکھ رہا نادرہ میں آپ، فلاں دوروں میں آپ، چینان میں آپ، واہ 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 سبحان اللہ. ایک چینل کا مالک جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اختیارات کا عنان بن گیا ہے، اور جو اس کو تھپکی کس کس کی حاصل ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن وزیر داخلہ صاحب، میں آپ ذمہ دار ہیں براہ راست اس کے. مستعفی ہو جانا چاہیے تھا اول تو آپ کو اب تک اتنی بڑی دہشت گردی میں. اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف نہیں جاؤں گا. بس ثالثی کا کردار آپ کا ویسے بھی ختم ہو چکا ہے. اپنے شہروں کی تباہ کاری، ان کی دہشت گردی پہ توجہ دیں.